اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا تو انسانوں کے مزاجوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا۔ یہ ہر انسان دنیا میں ہے، مرد اور عورت، اس کی شکل ہر انسان سے مختلف ہے۔ ایک انسان کے ہاتھوں کے پورے، جسے ہم تھم امپریشن لگاتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، انگلیوں کے نشان بینکوں میں لگاتے ہیں، کاغذات پر لگاتے ہیں۔ آج دنیا میں یہ انسان کی شناخت، انسان کی پہچان کہ یہ پوروں کے نشان ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے، اتنے عرب انسان۔ تو اس وہ اللہ جس نے شکلوں کو الگ الگ بنایا، انسان کے جسم کی ساخت کو الگ الگ بنایا، ان پوروں کو الگ الگ بنایا، اس اللہ نے مزاج بھی انسان کے الگ الگ بنائے۔ دو حقیقی بھائیوں کے مزاج نہیں ملتے، ایک خون ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ماں بیٹے کا مزاج نہیں ملتا، ماں بیٹی کا مزاج نہیں ملتا، باپ بیٹے کا مزاج نہیں ملتا، اللہ کا نظام ہے۔ ان مزاجوں کے نہ ملنے کی وجہ سے دنیا میں فساد نہیں ہوتا۔ یہ مختلف المزاج ہونے کی وجہ سے فساد نہیں ہوتا، اس سے خرابی نہیں ہوتی، یہ تو قدرتی بات ہے۔ اور یہ انسان اس زندگی کے اندر اگر اس مزاج کو، ان جذبات کو، کیونکہ جذبات بھی ہر ایک کے مختلف ہیں، ایک کے اندر غصہ زیادہ ہے، ایک کے اندر غصہ کم ہے، ہر ایک کے جذبات مختلف ہیں، ہر ایک کی چاہتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف، جذبات مختلف، خواہشات، چاہتیں مختلف۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے فساد نہیں ہوتا معاشرے میں۔ تو جب ماں بیٹی کا مزاج نہیں ملتا، باپ بیٹے کا مزاج نہیں ملتا، دو بھائیوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، تو جو بیوی ہے وہ تو آئی ہوئی دوسرے خاندان کی ہوتی ہے۔ اکثر خاندان الگ ہے، ماحول الگ ہے، اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، مالی حالات الگ ہیں، رسم و رواج الگ ہیں، اور وہ بھی 18 سال، 20 سال، 21 سال، میں نے بہت کم بتایا، 20-22 سال کی دلہن ہو، 20-22 سال ایک مزاج میں گزارے، ایک ماحول میں گزارے، شوہر نے الگ گزارے، ان کے گھر کے الگ رسم و رواج ہے، طور طریقے ہیں، اتنا فرق ہے دونوں کے اندر۔ یہ سب قدرتی نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس سے بھی فساد نہیں ہوتا۔ یہ انسان جب تک اپنے مزاج کو، اپنی چاہتوں کو اور اپنی جذبات کو، ان تین چیزوں کو، اپنے مزاج کو، اپنی جذبات کو اور اپنی خواہشات، چاہتوں کو، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھے تو فساد نہیں ہوتا۔ اور جب یہ ان تینوں کو بے لگام کر دے، اپنے مزاج کو بے لگام، بے لگام کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو، خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس گھر کے اندر ان میاں بیوی میں فساد سامنے آتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب فساد سامنے آ جائے
تو وہ خالق ہے اللہ، اسے معلوم ہے کہ اگر فساد سامنے آ جائے میاں بیوی میں تو پھر کیا کرنا چاہیے، اللہ نے اس کے بھی احکام قرآن میں دیے۔ ابھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی، اس میں اللہ نے یہی سمجھایا، اگر ہو جائے فساد، مزاج نہ ملے، چاہتے نہ ملیں، جذبات ایک دوسرے کے مختلف ہوں، اس کی وجہ سے کبھی اگر ہو بھی جائے، انسان ہے، تو ایسی صورت میں عجیب بات یہ ہے کہ اس فساد کی، خرابی حالات کی صورت میں بھی انسان پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا۔ یعنی ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو شادی کے بعد کی زندگی میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر بالفرض ایسے حالات آ جائیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دی۔ ہاں، اس بات پر بہت محنت ہوتی ہے، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، کس بوتیک کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، کہاں کا میک اپ اچھا ہوتا ہے، کہاں کا ساز و سامان اچھا ہوتا ہے، کہاں کون کون سے ہوٹل کا کھانا اچھا ہوتا ہے، اس پر بہت محنت ہے، اس پر محنت ہے، وہ سب پتہ ہے، سوشل میڈیا کا سب کچھ پتہ ہے، باریک باریک چیزیں سب پتہ ہے۔ نہیں پتہ ہے تو یہ دین نہیں پتہ کہ اب کیا کرنا ہے ان حالات میں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور آج کا موضوع یہی ہے کہ جب مزاج مختلف ہوتے ہیں، اللہ کا نظام ہے، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، خواہشات مختلف ہوتی ہیں، اور جذبات مختلف ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ انسان کیا کرے؟ یاد رکھ لیجئے گا، اختلاف سے فساد نہیں ہوتا، مخالفت سے فساد ہوتا ہے۔ یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، میں ابھی مثال دے کر واضح کروں گا یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، مزاجوں کا اختلاف میں نے کہا اللہ نے بنایا، برا نہیں ہے۔ یہ خاندانوں کا اختلاف، وہ مختلف خاندان کی، وہ مختلف خاندان کی، وہ مختلف قبیلے کی، وہ مختلف قبیلے کی۔ مسائل تب پیش آتے ہیں جب اللہ نے جس مقصد کی خاطر انسان کو زندگی دی ہے، یہ اس مقصد سے ہٹ کر بعض باتوں میں الجھ جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے مختلف خاندان، مختلف قبیلے بنائے، بعض لوگوں سے پوچھا جاتا ہے رشتے کے وقت میں کہ جی آپ کی قوم کیا ہے، خاندان کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان سمجھ کے شادی کرنی ہے تو کر لو، حالانکہ یہ بات قرآن کے مطابق نہیں ہے، یہ بات قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ سورہ حجرات اللہ نے سمجھایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اس ترجمے پر غور کیجیے گا الفاظ پر، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں میں بنایا۔ یہ قبیلے، خاندان، برادریاں، قومیں، یہ اللہ نے بنایا تھی۔ انسان سے کیا غلطی ہوئی کہ اللہ نے یہ جو خاندان، قبیلے، مختلف چیزیں، مختلف مزاج، مختلف رسمیں، مختلف اٹھنا بیٹھنا، مختلف لباس، یہ مختلف خاندان، قبیلے اللہ نے کیوں بنائے تھے؟ اللہ نے خود بتایا، دیکھیں وہ خالق ہے نا، اس نے اصل مقصد خود بتایا، میں نے کیوں بنائے یہ خاندان، قبیلے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ انسان سے غلطی کیا ہوئی؟ اس نے ان خاندان، برادریوں، قبیلوں کو عزت اور ذلت کا معیار بنایا، یہاں غلطی ہوئی۔
یہ غلطی ہوئی. اللہ کو بھی معلوم کہ میں ان کو خاندان قبیلوں میں بنا رہا ہوں، یہ بعد میں اس کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لیں گے. اللہ نے فوراً اسی آیت میں کہا عزت اور ذلت کا معیار یہ خاندان قبیلے برادریاں نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. جو جتنا گناہوں سے بچنے والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے. جتنا اللہ کے اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلنے والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے. عزت کس بنیاد پر ہے؟ یہ شوہر بیوی کی عزت کس بنیاد پر کرے؟ یہ بیوی شوہر کی عزت کس بنیاد پہ کرے؟ خاندان، قبیلے، برادریاں، مال و دولت، بیکار باتیں. یہ تو اللہ نے عزت کا معیار نہیں بنایا. ہاں بیوی نیک ہے اس کی عزت کیجیے. تو عزت اور ذلت کا معیار. اور ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کا اختلاف دیکھ کر بسا اوقات بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور شادیاں تاخیر سے ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا ہوتا ہے خاندان میں نہیں کرنی، بعض لوگوں کا یہ مزاج ہے، بعض لوگوں کا یہ مزاج ہے خاندان سے باہر نہیں کرنی، بعض لوگوں کا ہوتا ہے ہم سید ہیں لہذا باہر نہیں کرنی. حالانکہ خاندان، قبیلوں، برادریوں کا جو اختلاف تھا یہ عزت ذلت کے لیے نہیں تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی، ہر قدم پر سیرت طیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پر عمل کر کے کیسے دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں بھی تو غیر سیدوں میں دی نا. اپنی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہی کافی ہے. پہلے ایک بیٹی تھی، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری بیٹی سے بھی شادی کروا دی. یہ بہت غلط سوچ کہ ہم نے سیدوں ہی میں شادی کرنی، ہماری جو برادری ہے برادری سے باہر شادی نہیں کرنی، بیٹھی ہوئی بچی پر عمر گزر رہی ہے. یہ دین کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا فساد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے مزاجوں کو، اپنی سوچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں بناتے. خرابی وہاں سے پیدا ہوتی. بات میں نے یہیں سے شروع کی تھی. یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کبھی بھی عزت اور ذلت کا معیار خاندان، قبیلوں، برادریوں کو نہ بنایا جائے. ہاں تعارف، لتعارف ہو، تاکہ تعارف ہو. آپ سے کوئی پوچھے خاندان، قبیلہ، برادری کیا، بتا دیجیے. چھپانے کی کیا ضرورت؟ بعد میں بھی تو پتہ لگے گا نا. اس وقت حالات بدل جائیں گے. پھر ابھی سے بات کر لیجیے. اور پھر یہ انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر بالفرض اختلاف ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. بیوی کا مزاج مختلف، شوہر کا مزاج مختلف. مزاجوں کو ایک کرنے کی کوشش بھی نہ کیجیے. بیکار کوشش. ہم مزاج ہو جائیں گے ہم دونوں، بیکار کوشش. اللہ نے مختلف بنایا، مختلف رہے گا. اس کا طریقہ ابھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ. سوچوں کو ایک بنانے کی کوشش ہو جائے، بس ہم دونوں میاں بیوی ہو گئے، ہماری سوچ بالکل ایک. ایسے ہم کا بیکار بات ہے. گزار لیں 50-60 سال اس بیوی کے ساتھ، کوشش کر لیں سوچوں کو ایک کرنا، مزاجوں کو ایک کرنا، چاہتوں کو ایک کرنا. جن چیزوں میں اللہ نے ایک ہونے کو کہا ان کو سمجھنا ہے. اور جو بات عرض کر رہا تھا اس کو واضح کرتا جاؤ کہ اختلاف بری چیز نہیں ہے. یہ مزاجوں کا اختلاف، چاہتوں کا اختلاف، جذبات کا اختلاف، اس سے فساد نہیں ہوتا، اس سے خرابی نہیں ہوتی. رہے مختلف مزاج کے. مخالفت سے فساد ہوتا ہے. کیسے؟ اب اس مثال کو میں ذرا آسان کر کے بیان کرنے لگا. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آج عدالتوں کے اندر خلا کی جو درخواستیں بھرمار ہوئی بھی ہے، لائنیں لگی ہوئی بچیوں کی خلا کی درخواستیں. اور اس میں پتہ کیا لکھا ہوتا؟ بس میری شادی ہوئی، چند سال گزر گئے، ابھی تک ہم دونوں کا مزاج نہیں ملا، لہذا میں خلا چاہتی ہوں.
چلو، اس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. وہاں لکھا ہوتا ہے انگریزی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہم دونوں کے درمیان، اس لیے میں خلا چاہتا ہوں. یہ تو انڈرسٹینڈنگ 50-60 سال میں بھی نہیں ہوتی. کس چیز کے پیچھے پڑے ہو؟ اور مخالفت بری چیز، اس کی آسان سی مثال ہے. دو بھائی ہوں، اب میں میاں بیوی سے ہٹ کر بھائی کی ذرا مثال بیان کروں تاکہ بات کو واضح کر سکوں. ایک بھائی، اس کو سبزی پسند، جس دن سبزی پکے اس دن اچھی طرح کھانا کھاتا ہے، گوشت اس کو پسند نہیں. دوسرا بھائی ایسا کہ اس کو ہر وقت گوشت چاہیے، ہر روز گوشت چاہیے، اس کو گوشت پسند ہوتی رہے پسند. چاہت، سوچ، مزاج، اس سے فساد نہیں ہوتا، گھر میں کوئی خرابی نہیں آتی. لیکن جس دن، اب دیکھیے اختلاف مخالفت میں کیسے بدلتا ہے. جس دن اس نے کہا گوشت کھانے والے بھائی کو، تم جانوروں پر ظلم کرتے ہو، اچھا یہ جو جانوروں کو کاٹتے ہو نا، تم ذبح کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تم ظالم لوگ ہو، گوشت کھاتے ہو. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ہندوانہ لہجہ ہے، یہ ہندو مذہب ہے. اللہ کے حکم کے مطابق جانور کو ذبح کیا جائے، وہ حلال ہے، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے. یہ ہندوانہ سوچ ہے دوسرے کو کہنا تم گوشت کھاتے ہو، گوشت پسند کرتے ہو، جانور کھاتے ہو، جانوروں کو ذبح کرتے ہو، تم ظالم ہو. خالصتاً ہندو عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں. اب وہ جو گوشت پسند کرتا تھا، اس نے کہا سبزی والے کو، تم سبزی کھاتے ہو، تم سبزی پسند کرتے ہو، ویجیٹیرین، سبزی خور، ہندو. بس اس دن فساد ہوگا دو بھائیوں میں. کیوں؟ اب یہ اختلاف مخالفت میں بدل گیا. میں نے بہت آسان کر کے بتایا ہے کہاں فساد ہوتا ہے. پھر میں نے دہرایا، جذبات کے اختلاف سے، سوچوں کے اختلاف سے، خواہشات کے اختلاف سے فساد نہیں ہوتا. فساد کب ہوتا ہے؟ جب یہ اختلاف مخالفت میں بدلتی ہے. ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کے مزاج کو برا کہنا، ایک دوسرے کی سوچوں کو برا کہنا، یہی ہمارے معاشرے کی غلطی ہے. اور یہ مزاج مختلف ہوتے ہیں. اس وقت کیا کرنا چاہیے پھر اگر ایسا ہو جائے، خرابی آ جائے میاں بیوی کے ماحول میں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سورہ نساء کی آیت 34، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتی تخافون نشوزهن، وہ عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو، نشوز کا ڈر ہو. فعظوهن، ان کو نصیحت کرو. کب تک؟ ساری زندگی. فعظوهن، ان کو نصیحت کرو، خیر کی بات بتاؤ. خیر خواہی کی نصیحت کہتے ہیں، خیر خواہی کی بات، اچھی بات. ان سے ان کو نصیحت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کب تک؟ آخر وقت تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. اور اگر اس سمجھانے سے بات نہ بنے تو پھر دوسرا سٹیپ، دوسرا قدم، واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں سے الگ کر دو. نفسیاتی طریقہ، نفسیاتی طریقہ. پھر تیسرا سٹیپ، واضربوہن، اور تم ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہو. تمام مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، ایسی پٹائی جس سے خون نہ نکلے، جس سے زخم نہ آئے، جس سے ہڈی نہ ٹوٹے، چہرے پر نہ ماریں. لیکن قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ تین باتیں بتائی. فعظوہن، ان کو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں سے الگ کر دو. لیکن واضربوہن جو تیسرا سٹیپ ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے، قرآن حکیم کا مطالعہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات 9 بیویاں بیک وقت، کل 11، 9 بیویاں،
اللہ نے ہمیں سکھانا تھا، امت کو سکھانے تھے اگر حالات ایسے آ جائیں۔ اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج کسی انسان کو دیکھنا ہو نا کہ کون سا انسان بہتر انسان ہے، تو یہ ایک مشکل ترین حدیث، چھوٹی سی حدیث ہے، مشکل ترین حدیث ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ ابھی ترجمہ عرض کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ چیلنج ہے، دعویٰ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ماشاءاللہ خوش اخلاق بھی ہیں، لوگوں کے سامنے میل جول بھی ہے، گھریلو زندگی پہ نظر ڈالیں تو بس بڑا مسئلہ مشکل ہے۔ باہر تو تقویٰ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، ماشاءاللہ اچھے اخلاق بھی ہیں، میل جول بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سکھایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر پتہ کیا دعویٰ کیا؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے بہتر ہوں۔ نمونہ ہے نا، معیار۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، ان کی زندگی میں اللہ نے بہترین نمونہ زندگی رکھا ہے۔ اللہ چاہتا تو حالات آتے ہی نہ کسی بھی قسم کے، تو امت کو سبق کیسے ملتا؟ امت کو کیسے ملتا؟ ہم گھریلو زندگی کو ایسے بچائیں۔ ایک وقت ایسا آیا، اب نصیحت بھی سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات، سیرت طیبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے حالات کو سادہ رکھا ہوا تھا۔ ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت آئی، باقی صحابہ کے بھی حالات بہت بہتر ہو گئے، ازواج مطہرات میں بھی بات چلی کہ اب ہمارے حالات بھی گھر کے بہتر ہو جانے چاہیے۔ ویسے حقوق پورے ہو رہے تھے، وہ حقیقت بھی کوئی نہیں تھی، لیکن حالات اب مزید بہتر ہونے چاہیے۔ اب میں قرآن مجید کی آیات پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے گا نصیحت اللہ نے سکھائی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یا نساء یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنے ازواج مطہرات سے کہہ دیجیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں سامان بھی دیتا ہوں، دنیا کا سامان بھی دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ باتوں کو بڑے غور سے سمجھنا ہے، قرآن مجید کی آیات۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات نے کھل کر کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، بس سمجھایا۔ تو میں نے بتایا کہ اگر گھر میں کچھ ایسے حالات آ جائیں تو سب سے پہلے نصیحت پر عمل کریں، خیر خواہی کی باتیں کیجیے، اچھی طرح سمجھائیے، کب تک؟ زندگی کے آخری لمحے تک، ایک دو دفعہ نہیں۔ نمبر 2، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، کہ ان کو بستروں سے الگ کر دو، نفسیاتی طریقہ۔ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔
اس پر بھی عمل فرمایا، قرآن مجید میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی، تفصیلات ساری بخاری شریف اور ترمذی شریف کی احادیث میں موجود۔ 1 مہینہ علیحدگی اختیار کی، اور اوپر کمرہ جو سیڑھی لگ کر اوپر کمرہ تھا بالا خانہ، وہاں تشریف لے گئے، 1 مہینہ رہے الگ۔ جب ایسے حالات آئے، امت کو سکھانا تھا، تعلیم دینے کے لیے کہ اگر حالات ایسے آ جائیں تو نصیحت بھی کرتے رہو۔ نمبر 2، واہجروہن فی المضاجع، بستروں سے الگ بھی کر دو تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن یہاں میں عرض کرتا چلوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، مولانا مجھے 6 مہینے ہو گئے میں بیوی سے بات ہی نہیں کر رہا۔ نہ کریں، تو وہی کہتے ہیں مولانا 6 مہینے ہو گئے میں بیوی سے بات نہیں کر رہا، بیکار بات ہے، اصلاح کہاں ہوئی ہے؟ وہ تو ہر روز شکر کرتی ہے، بات نہیں کرتا۔ انسان اصلاح کرتا ہے رنگ کے اندر رہ کر، کشتی لڑتا ہے رنگ کے اندر رہ کر، اور بات چیت چھوڑ دی، گھر سے الگ ہو گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 6 مہینے بس تعلق، ترک تعلق، وہ ترک تعلق کا گناہ ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت پر بھی عمل کیا، اللہ نے جو قرآن میں کہا، اور واہجروہن فی المضاجع، اپنے بستروں سے الگ کر دو اصلاح کے لیے، اس پر بھی عمل کیا۔ لیکن اب بڑے غور سے بات سننے والی ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، بیویوں کی تم پٹائی بھی کر سکتے ہو آخری لمحہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ازواج مطہرات میں کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک مثال نہیں ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا کہ اگر اسی آیت کی تفسیر میں، آیت نمبر 34 کی تفسیر میں، اگر بندہ فَعِظُوهُنَّ، نصیحت پر عمل کرتا رہے بیویوں سے، اور بیوی شوہر سے نصیحتوں پر عمل کرتے رہیں نصیحتیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ پر بھی عمل کرتے رہیں، تو وَاضْرِبُوهُنَّ تک کی نوبت ہی نہیں آتی، نوبت نہیں آتی۔ اور جس معاشرے میں یہ مزاج بن جائے کہ لڑکے کے دوست سمجھاتے ہیں، آج دلہا کو شروع میں نا ذرا اس کی 1-2 لگا دینا، اس کو آرام سے باقی وقت گزرے گا، سمجھاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کبھی یہ لڑکی والے آئے نا، کوئی لڑکی کے ماں باپ بہن بھائی ہوں نا، ان کے سامنے بھی ذرا 1-2 کسی وقت لگا دینا، آرام سے وقت گزرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج تک کسی کو کچھ نہیں ملا اس سے۔ ایک جوان انسان، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس پر جب ہاتھ اٹھایا جائے نا، وہ سال ذہن میں رکھتا ہے کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی عزت نہیں کرنی۔ بھول جائے وہ انسان جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے اور بعد میں بیوی اس کی عزت کرے، روب کی وجہ سے دب کر وقت گزار لے، ٹھیک ہے، عزت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کا نظام نہیں ہے یہ۔ اور آج معاشرے کے اندر گھر کے حالات خراب ہونے پر بیوی پر ہاتھ اٹھانا، آج نوجوان دلہا سمجھتے ہیں کہ ہم جب نکاح کر لیتے ہیں تو ہم بیوی کے جسم کے مالک ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بڑے بڑے شیوخ مفتیان کرام اس وقت تشریف فرما ہے، کھل کر بات کروں گا تاکہ آپ کو فقہ اسلامی کا ایک اہم بات سمجھ میں آ جائے۔ نکاح کے بعد شوہر بیوی کے جسم کا مالک ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کو وہ جو باندیوں کا ہوتا تھا نا، جو خریدتے تھے باندیاں، وہ مل کے رقبہ کے مالک ہوتے تھے، گردن کے مالک ہوتے تھے، جسم کے مالک ہوتے تھے، جہاں باندیاں بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، وہ ایک الگ سلسلہ تھا۔ یہ جو انسان نکاح کرتا ہے، اس کا جو حق مہر ادا کرتا ہے، وہ صرف مل کے وضع کا مالک ہوتا ہے، صرف ازدواجی تعلق کا فائدہ اٹھانے کا مالک ہوتا ہے، اس کے علاوہ جسم کا مالک نہیں ہوتا کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کا۔ بہت واضح بات عرض کی۔ آج نوجوان بچے اور بچیاں نہیں سمجھ رہے، شوہر بیوی کے جسم کو مالک سمجھ رہا، مارو پیٹو زخمی کرو، ان کو تیل چھڑکو، آگ لگاؤ، معاشرہ نہیں جائز، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔
اس لیے آج وقت کی بڑی اہمیت والی بات کہ آج گھریلو زندگی میں سمجھانا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. ایک تو یہ سمجھائیں، نصیحت کریں، نفسیاتی طریقے اختیار کریں، یہ میاں بیوی نے خود کرنا ہے. اور اگر بات بڑھ جائے، بالفرض بات بڑھ جائے، مزاجوں کا اختلاف، سوچوں کا اختلاف، جذبات کا اختلاف، بات آگے بڑھ جائے، تو ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی، دلہا دلہن، آج کل کے نوجوان پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو بزرگوں کو پاس نہیں پھٹکنے دیتے، مشورہ بھی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم خود فیصلہ کریں گے. یہ آج کے نوجوان میاں بیوی زندگی میں دو جگہ غلطی کرتے ہیں. ایک غلطی کی گزشتہ جمعوں میں نشاندہی کر چکا، ایک کی آج کرنے لگا ہوں. جب رشتہ تلاش کرنا ہوتا ہے اس وقت بڑی میں نے تفصیل سے بات کی کہ کہتے ہیں ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم تلاش کریں گے رشتہ، لہذا وہ چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں جو ماں باپ نے دیکھنی ہوتی ہے. اس موضوع پر بات ہو چکی. جب رشتہ تلاش کرنا ہوتا ہے پھر بھی یہ لڑکا اور لڑکی دونوں خود مختار، بزرگوں سے مشورہ نہیں کرنا، بڑوں سے مشورہ نہیں کرنا. اور جب جدائی کا اور حالات بگڑنے کے حالات آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے. یہ غلطی ہے معاشرے کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 35 کے اندر اس کا حل بتایا. میں نے پھر عرض کیا کہ گھر کے حالات اگر ایسے ویسے ہو جائے، کچھ ناگفتہ بھی ہو جائے، پھر قرآن کو دیکھیں، پھر سیرت طیبہ کو دیکھیں، کیا ہوا، کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. آیت پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے خالق ہے اللہ، وہ کیا کہہ رہا، پوری آیت سنیے گا. سورہ نساء کی آیت 35. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. کیا چھوٹی سی آیت میں پوری زندگی کا اصول ہے جو ہمارے نوجوان دلہا اور دلہن سے آج غلطیاں ہو رہی میاں بیوی سے. ہم خود فیصلہ کریں گے، ہم نے زندگی گزارنی. اللہ نے کیا کہا؟ ان خفتم، ترجمہ بڑے غور سے. آج نوجوان بچے اور بچیوں کو پڑھائیے یہ والی آیت. اب کیا کرنا ہے؟ اب بھی اپنی مرضی مت کرو. دیکھو شادی کے وقت میں بھی تم نے اپنی مرضی کی تھی، ہماری بات نہیں مانی، اندھے ہو کر سب چیزوں کو آنکھیں بند کر کے تم نے شادی کر لی تھی، چلو ہو گئی. لیکن اب تو خدا کا خوف کرو. آیت ذہن میں رکھیے، ان خفتم شقاق بینہما، اگر یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ڈر ہو جائے، ابھی ہوئی نہیں، ڈر ہے، اب ہم نہیں ساتھ رہ سکتے، چلو نہیں ابھی نہیں، خالق کی طرف پھر رجوع کرنا ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہارے درمیان جدائی کا ڈر ہو جائے میاں بیوی میں، فبعثوا حکما من اہلہ، تو ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے، حکم فیصلہ کرنے والا، بردبار شخص، غصے والا نہیں، جا کر جناب بول بکے گالیاں نکال کے مار کٹائی کر کے واپس آ جائے، وہ میں کسا مکا آیا ہوں. یہ حکم نہیں ہوتے. کوئی تایا، کوئی چچا، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی دادا، کوئی سمجھدار کوئی گھر میں. فبعثوا حکما من اہلہ، ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہے، وحکما من اہلہا، اور ایک حکم فیصلہ کرنے والا لڑکی والوں کی طرف سے آ جائے. ان یریدا اصلاحا، اللہ نے کہا ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں صلح چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا. کیوں؟ اور 90% کیسوں میں، 90% بھی میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، 99% کیسوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس آیت پر عمل کر لیا جائے کہ اب یہ میاں بیوی خود فیصلہ نہ کریں، کیونکہ دونوں تپے ہوئے ہیں، میں اس کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا. بیوی کہتی میں اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی، شوہر کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایک لمحہ گھر میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک لیکن حکم ابھی خود فیصلہ نہ کرو. ایک کوئی بڑا بردبار گھر کا کوئی بڑا بزرگ، اس کو درمیان میں ڈال لو، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، وہ دونوں بیٹھیں گے. عام طور پر
90% کیسز میں ہمارے جامعہ میں دارالفتہ میں الحمدللہ مفتی حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، وہ لڑکا لڑکی دولہا دلہن دونوں کو بلا لیتے، بلا کے اسی آیت پر عمل کرتے. ہاں بھی بتاؤ کیا بات ہے. وہ دلہا شکایتیں لگاتا ہے، ٹھیک، دلہن شکایتیں لگاتی ہے. اب وہ بڑے بیچ میں ہوتے ہیں. 90% کیسز میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو بڑھ کر بہت زیادہ بڑی ہو گئیں. تو لڑکے والے یوں کہتے ہیں جی جی ہمیں معلوم ہو گیا لڑکے سے زیادتی ہوئی، لیکن اب ہم گارنٹی دیتے ہیں آئندہ یہ ہمارا لڑکا یہ نہیں کرے گا. لڑکی والے کیا کہتے ہیں؟ وہ حکم کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک، واقعی یہ شکایتیں تھیں لڑکی کی طرف سے، آئندہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. ہم گارنٹی دیتے ہیں. گھر بس گیا، گھر بس گیا. آیت پر عمل کرنا. اور ہمارے معاشرے میں ایک رخ تو یہ والا ہے، ایک رخ اور ہے. ایک تو رخ یہ ہے کہ دلہا اور دلہن کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے، ہم نے زندگی گزارنی، ابا جی آپ درمیان میں نہ آئے، ابا جی آپ درمیان میں نہ آئے. ایک تو یہ رویہ ہے. ایک اور عجیب و غریب رویہ ہمارے معاشرے میں جو قرآن و سنت کے خلاف. ہمارے بزرگ معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ دلہا اور دلہن، بہو بھی بیٹا بھی، یہ ایک لڑائی کے راستے پر چل چکے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگ بھی بسا اوقات دامن جھاڑ کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بس اپنی زندگی گزارے، ہم کیوں اس میں منہ مارے ایسی خامخواہ، ہم ہی گندے ہوں گے، ہمیں برا بلا کہا جائے گا، ہمیں فلاں کہا جائے گا. ایک طرف ہو جاتے ہیں، بیچ میں نہیں پڑتے. غلطی ہے. یہ قربانی دینی پڑے گی. یہ خاندان بچانے کے لیے آپ پر بھی باتیں آ سکتی ہیں، آپ کو بھی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی، لیکن آ جائے قرآن حکیم کے اس فیصلے کے مطابق کہ ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے، ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے آ جائے، بیٹھ کر باتیں کیجئے، انشاءاللہ العزیز صلح ہو جائے گی. اللہ نے کہا یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہم. بڑے بڑے کیسز کے اندر، بڑے بڑے کیسز کے اندر اللہ گھروں کو بچا لیتا ہے. اللہ ہمارے ان بزرگوں کو جزائے خیر دے. جامعہ شفیع میں اتنے سارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، جب وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، فیصلہ کرتا ہے، موافقت ہو جاتی، گھر بچ جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک دو دفعہ نہیں، زندگی میں جب ہو جائے. یہ بھی ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ بس ایک دفعہ صلح کرا دی تھی اب آئندہ نہیں کرانی. نہیں نہیں نہیں، تو ہوتا رہے گا. یہ تو برتن کھٹکتے رہیں گے، برتن کھڑکتے رہیں گے، آپس میں ٹکراتے رہیں گے، آوازیں آتی رہیں گی، اور یہ سب کچھ زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی. اور اگر بالفرض اس انسان کو اپنی پسند اور ناپسند کا اختلاف سامنے آ جائے، اب میں بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، جو 90% گھرانوں کے اندر جو ٹوٹتے ہیں گھر، وہ اس وجہ سے. اور اللہ نے قرآن مجید میں وہ بات بھی بتائی، پسند ناپسند کا اختلاف، سوچوں کا اختلاف، مزاج کا اختلاف. اللہ نے کہا وعاشروہن بالمعروف. ان کو رہنا سہنا ان کے ساتھ رکھو اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے. کوئی اس کی طرف سے، بیوی کی طرف سے آ جائے، شوہر برداشت کر لے، شوہر کی طرف سے ہو جائے، بیوی برداشت کر لے. کب تک برداشت؟ زندگی کے آخری سانس تک برداشت. یہ انسان سال ہا سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کا مزاج بتایا، خواتین کی برائی نہیں بتائی، مزاج بتایا. بخاری شریف کی حدیث جامع ترمذی میں موجود کہ ایک بندہ سال ہا سال بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، سال ہا سال. کہ بھی اللہ نے کہا ہے قرآن میں عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت رکھو. تو کئی سال تک، 20-25 سال، 30 سال، کبھی بیوی کو شکایت نہیں ہونے دی. کمال کا میاں ہے، کمال کا شوہر ہے. کئی سال تک اس کو شکایت نہیں ہونے دی. اب حدیث سنانے لگا، ایک دفعہ شکایت کا موقع دے دیا شوہر نے، ایک دفعہ کوئی غلطی ہو گئی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے وہ بیوی کیا کہے گی؟ یہ بھی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی پتہ کیا کہے گی؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ وہ ایک جملے سے پچھلے سارے کئی سالوں کی محنت پر آپ کے پانی پھیر دے گی۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہاں تک تو آپ نے حدیث سنا دی کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، آخر میں جا کر ایک غلطی ہو گئی کبھی تو اس نے کہا ما رأیت منک خیرا قط، جیسا حدیث میں آیا میں نے تجھ سے آج تک کبھی بھلائی نہیں دیکھی، اب اس کے بعد کیا کریں؟ یہ لوگوں کا بہت سوال ہے یہ والا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا آج تک میں نے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو اب کیا کریں؟ اس کا جواب پھر غور سے سنیے گا قرآن مجید سے، وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، اور کوئی حل نہیں ہے، پھر ان سے اچھا سلوک شروع کر دیں۔ کیوں؟ اس نے یوں کہا، میں کیوں اچھا سلوک کروں؟ آگے آیت پڑھنے لگا ہوں، وعاشرہن بالمعروف۔ دیکھیے خالق کہہ رہا ہے وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت رہنا سہنا اچھے طریقے سے کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب آیت کو غور سے سننا ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ خالق کہہ رہا ہے جس نے مزاجوں کو بنایا، جس نے سوچوں کو مختلف بنایا، جس نے چاہتوں کو مختلف بنایا میاں بیوی کی، وہ کیا کہتا ہے خالق؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کی کوئی بات ناپسند کرو، ان بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہو جائے تمہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی بات کو ناپسند سمجھتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے کوئی بڑی بھلائی کی بات اس میں رکھی ہو، برداشت کر لو، گزارا کرتے رہو۔ خالق کہہ رہا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں بری بات سے مراد ان کرہتموہن، اگر تم ان کی کسی بات کو ناپسند کرو، اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے، اس سے گناہ مراد نہیں ہے، خاص طور پر گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آگے کیا کہا؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے آپ کسی بات کو ناپسند کرتے ہو، اللہ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہو، اور اللہ گناہ کبیرہ میں کبھی خیر نہیں رکھتا۔ تو یہاں گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مراد نہیں، یہاں مراد ہے مزاجوں کا اختلاف، سوچوں کا اختلاف، چاہتوں کا اختلاف۔ رہے آپ کو ناپسند ہے کوئی بات نہیں، اسی طرح گزارا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور سے آیت کو سننا ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم کسی بات کو بیوی کی کسی بات کو ناپسند سمجھتے ہو، بیوی کی بات کو شوہر ناپسند سمجھتا ہے، شوہر کی بات کو بیوی ناپسند سمجھتی ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بڑی بھلائی رکھی ہوگی۔ اللہ رب العزت آج ہمیں اپنے نوجوان نسل، نوجوان بچے اور بچیوں کی اس طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ شادی کے بعد کی زندگی میں مسائل پیش آئیں تو پھر وہ سیرت طیبہ میں مطالعہ کریں، پھر وہ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کیا حکم ہے۔ کاش کہ اگر وہ اس وقت بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھ لے، اللہ اس گھر کو بچا لے گا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں۔